الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فرما دیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. وہ بھیجنے والا مجھے وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. زندگی اور موت اسی کے قبضہ میں ہے. تو ایمان لاؤ تم
اللہ پر، اس کے رسول پر، وہ رسول جو نبی بھی ہے اور نبی امی ہے، وہ خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے احکام پر، تو تم اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سامعین کرام، 9واں پارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 آپ نے سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی زندگی کی ضروریات کا ذمہ لیا، زندگی عطا کی، صحت عطا کی، عمر عطا کی، عمر کے حصے عطا کیے، اور پھر وقت پورا ہونے پر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن دنیا میں اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت، اس کی فلاح، اس کی اصلاح اور اس کی کامیابی کے لیے باقاعدہ دستور، شریعتیں نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی وہ ہیں جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کے دونوں جز سورہ محمد کے اندر 26ویں پارے میں موجود ہیں، اگرچہ وہ ایک جگہ پہ نہیں، الگ الگ جگہ پہ ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جو تمام انبیاء اور رسول اپنی امتوں کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو پوجتا ہے تو وہ باطل ہے، گمراہ ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ پھر باقی انبیاء نے اپنی رسالتوں کا ذکر کیا اور ہمارے نبی نے اپنی رسالت کا ذکر کیا، اور جس کا اس آیہ کریمہ میں بھی ذکر ہوا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ایک امت کی طرف آتے، ایک علاقے اور ایک بستی کی طرف آتے، اور محدود مدت کے لیے آتے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شرف بخشا، یہ اعزاز بخشا کہ آپ ایک محدود وقت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی آمد سے لے کر قیامت تک کے لیے آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی نبی ہیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا احادیث میں موجود، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا، یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ میری ذات پہ ختم ہو گیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کہ آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اور یہ اعلان اللہ کے نبی نے خود اپنی پیاری اور مقدس زبان سے فرمایا، جس پر 1400 برس سے زیادہ عرصہ ہو چکا، یہی اعلان چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ بیچ میں کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، سب کے سب جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بڑے جھوٹے کہا۔ ایک ہوتا ہے نا کاذب، عام جھوٹ بولنے والا، وہ تو ہم میں سے بھی کئی ہیں، جگہ جگہ جھوٹ بول۔ ایک ہوتا ہے کذاب، بہت بڑا جھوٹا، اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، ان کو کذاب کہا ہے۔ اور کذاب کو ماننے والے بھی کذاب ہیں، نبی کی بات کا انکار کرنے والے بھی کافر ہیں، منکر ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ، جس کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جنگ بھی کی، اور کئی صحابہ بھی مارے گئے، شہید ہوئے۔ اس کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ آپ نے اس کو مخاطب بھی ایسے کیا، اور اس کو دعوت دی کہ صحیح مسلمان بن جا اور یہ باتیں کرنی چھوڑ دے، دعوت بھی دی اس کو۔ تو اس خط سے جو حدیث کی کتابوں میں موجود، سیرت کی کتابوں میں موجود، یہ ثابت ہوا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ گستاخ ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اس سے بڑھ کر ہیں، جو اس کے پیچھے لگ کر اس کو آسرا دیتے ہیں، اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور اس کے جھوٹ کے ساتھی بنتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے نبی آپ یہ اعلان فرما دیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ وہ صرف آپ کے زمانے کے لوگ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، اور میرے ساتھ ہی نبیوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، آخری نبی میں آ گیا ہوں۔
اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، ثلاثون کذابون، 30 جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ۔ تو اللہ کے نبی کی بات اپنی جگہ پہ پوری ہو گئی، جھوٹے نبی ہوئے، جہنم کا بالن بنے، جائیں گے جہنم میں، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائیں گے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے فرما دی۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں، کافۃً، تمام لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ یہ جمیع کا لفظ آیا ہے، جمیع اور کافہ کا معنی ایک ہی ہے، کافۃً عامۃً۔ اور قرآن مجید ہی کی ایک اور آیہ کریمہ میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، کائنات کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، کوئی شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، جہاں جہاں بھی کوئی رہتا ہے، ہر ایک کے لیے آپ کو نبی بنایا ہے، ہر ایک کے لیے آپ کو نبی بنایا ہے۔ وہ عربی ہے یا عجمی ہے، وہ سیاہ ہے یا سفید ہے، ہر ایک کی طرف اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ ہی۔ اور پھر وہ آیہ کریمہ جو 22ویں پارے کے ابتداء میں سورہ احزاب میں ہے، آیت نمبر 40 سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسم باطل کا خاتمہ کیا۔ آپ نے ایک بیٹا بنایا جس کا نام زید بن حارثہ تھا رضی اللہ عنہ۔ چونکہ آپ نے اس کو بیٹا بنایا، لوگوں نے اس کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ تو حارثہ کا بیٹا تھا، وہ بیٹا تو حارثہ کا تھا، لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، اور یہ بات غلط تھی۔ قرآن مجید میں اس کی ممانعت آئی، جو جس کا بیٹا ہے اسی کا نام لو، جو جس کا بیٹا ہے اسی کا نام لو۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو۔ یہ قرآن مجید کی آیت۔ زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی۔ اب ایک مطلقہ عورت کے ساتھ کوئی بھی شخص نکاح کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ نکاح کیا، حضرت زینب سے، زید کی بیوی، مطلقہ بیوی سے۔ کافروں نے اعتراض کیا، شور مچا دیا، دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ بیٹے کی بیوی حرام ہے باپ پر، اور خود نکاح بھی کرتا ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ شیطانی ایک سازش تھی، شیطانی ایک خیال تھا جو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا،
اور اس کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت بھی نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تو کسی کا باپ ہی نہیں ہے، کوئی بتائے کہ وہ محمد کا بیٹا ہے، کوئی بتائے تو صحیح، اس کی نفی کر دی، اور ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ تم جو کہتے ہو نا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تم بکواس کرتے ہو، نفی کر دی اس کی۔ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کا مفہوم۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے ہیں، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، یہ بیٹے ہوئے۔ آپ کے بڑے بیٹے کے نام پر آپ کی کنیت بھی موجود ہے، ابو القاسم آپ کو کہا جاتا ہے کنیت کے حساب سے، اور اس سے آپ نے دوسرے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی ابو القاسم کنیت نہ رکھے۔ تو بیٹے تو ہیں آپ کے، لیکن اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو بیٹا کوئی بھی نہیں تھا، فوت ہو چکے تھے، اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہیں۔ کوئی ہے جو 2 سال کی عمر تک پہنچا، بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جیسا اللہ چاہے، نظام اس کا ہے، قادر مطلق وہ ہے، وہ چاہتا تو انہیں زندہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اس کی مرضی یہ تھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا رجال تو اس کو کہتے ہیں رجل، رجل کی جمع رجال ہے نا، رجل، مرد تو اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو چکا ہو، اس کو مرد کہتے ہیں، جو بالغ نہ ہو اس کو مرد نہیں کہتے، اس کو بچہ کہتے ہیں، جو بالغ نہ ہو اس کو مرد نہیں کہتے، اس کو بچہ کہتے ہیں۔ تو رجل رجال کا لفظ آیا، اور پھر وضاحت کر دی ولا کہ رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہاں خاتم کا معنی مہر کیا ہے، یہ نبیوں کی مور ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، قرآن کو بھی بدل دیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو ترجموں کے اندر بھی بعض لوگوں نے بڑی بڑی گڑبڑ کی، صرف اپنا مفاد سامنے رکھا، اپنی ذات سامنے رکھی، اور حقیقت کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ وہ تو خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے اس عقیدے پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، مضبوط کر لیں۔ کوئی جتنا مرضی آپ کو پھسلانے کی کوشش کریں، کبھی اس عقیدے سے نہ ہٹیں، جان جاتی ہے تو جائیں، لیکن عقیدہ حق نہیں چھوٹنا چاہیے، نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ ہی برباد ہو گیا، اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ایمان کا جز ہے۔ آخری نبی، سب سے اعلیٰ نبی، کائنات کی سب سے اونچی ہستی، وہ کون سی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر 4 دفعہ محمد کا نام آیا ہے، نام کے اعتبار سے 4 دفعہ آیا ہے۔ ایک دفعہ سورہ آل عمران میں ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دوسری دفعہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ختم نبوت والی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور تیسری دفعہ سورہ محمد 26ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ محمد کے اندر دوسری آیت جو ہے اس کے اندر بھی
آپ کا نام نامی موجود ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. اور پھر سورہ الفتح 26ویں پارے کی اس کی آخری آیت کا پہلا جملہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ 4 مرتبہ محمد نام قرآن مجید میں آیا ہے. تورات میں بھی محمد کا نام موجود ہے، انجیل میں احمد کا نام موجود ہے، اور احمد نام آپ کا قرآن مجید میں بھی 1 مرتبہ موجود ہے. محمد نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا نے، عبد المطلب نے. اور احمد نام کس نے رکھا؟ آپ کی والدہ آمنہ محترمہ نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وضاحت فرمائی، بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں. 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. وانا الماحی، میں ماحی بھی ہوں، ماحی. اور اس کی پھر وضاحت بھی کی الذی یمحو اللہ بہ الکفر. ماحی وہ ہوتا ہے جو کفر کو مٹاتا ہے، کفر کو مٹانے والے کو ماحی کہتے ہیں. ایک آنکھوں والی ہے کے ساتھ ہوتا ہے ماحی، اور یہ دوسری ہے. وانا الحاشر، میرا نام حاشر بھی ہے، حاشر. الذی یحشر الناس علی قدمی، وہ جس کے قدموں تلے سارے کائنات کے لوگ اکٹھے ہوں گے قیامت والے دن. یہ اعزاز اللہ نے اپنے اس آخری نبی کو دیا ہے. سب انبیاء، سب رسول اور ان کی امتیں سب کے سب آپ کے قدموں تلے ہوں گے، آپ کے قدموں تلے ہوں گے. آخرت میں آپ کو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. لواء الحمد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، حمد کا جھنڈا. مقام محمود صرف آپ ہی کے لیے ہوگا، آپ وہاں پہ کھڑے ہوں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. اور پھر مقام وسیلہ بھی آپ ہی کو عطا ہوگا. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میرا نام عاقب بھی ہے. عاقب 2 نقطے والا کاف. اور اس کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی الذی لیس بعدہ نبی. عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد اور کوئی نبی نہ آئے، عاقب اس کو کہتے ہیں. اس صحیح حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی اس بات کی وضاحت مل گئی کہ آخری نبی صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی بھی نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. بعض لوگ دھوکے باز دھوکے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ تو پہلے نبی ہو چکے ہیں، وہ تو پہلے نبی ہو چکے، رسول بھی ہو چکے. وہ نبی کے بعد تو نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ سے، خواہش کی یا اللہ تیرا آخری نبی کتنا فضیلت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، یا اللہ مجھے اس کا امتی بنا دے، مجھے اس کا امتی بنا دے.
وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، اس وقت نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ وہ عیسائیت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ شریعت محمدیہ کا پرچار کریں گے۔ لہذا یہ دھوکہ دینا بھی باطل ہوا۔ نزول عیسیٰ کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں، اور وہ برحق ہیں، اور وہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ قیامت سے قبل کی جو علامات ہیں ان میں سے آخری علامتوں میں ایک یہ بھی علامت ہے، اور وہ آ کر کس کا کلا کما کریں گے؟ دجال کا کلا کما کریں گے، جس نے کئی لوگوں کو کافر بنایا ہوگا، کئی مسلمانوں کو قتل کیا ہوگا، اس کو قتل یہ کریں گے حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر۔ یہ قرب قیامت کی احادیث جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ان کے اندر اس کی توضیح موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، صفاتی نام بھی ہیں جن کا کچھ ذکر پچھلے جمعوں میں ہو چکا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ پھر اور بھی کئی نام ہیں جیسے مدثر، مزمل، یہ بھی انہی کے نام ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے نا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یاسین بھی انہی کا نام ہے، طٰہٰ بھی انہی کا نام ہے، مزمل بھی انہی کا نام ہے، مدثر بھی انہی کا نام ہے۔ صفاتی نام کافی ہیں آپ کے، اور 5 ناموں کا جو ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان مقدس سے، وہ آپ سن چکے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے، اور اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ادھر پیغام محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ عملی صورت ہے ہماری نبی کے ساتھ محبت کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، جمعہ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کیا۔ کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے۔ آپ نے جو کھڑے لوگ تھے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی وہ مسجد کے دروازے پر ہی تھے، باہر ہی تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ مسجد کے اندر آنے کے بجائے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھے وہیں پہ؟ اللہ کے نبی کا فرمان سنا، اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اور جوتیوں والی جگہ پہ ہی بیٹھ گئے، وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ جب انہیں دیکھا تو کہا تعال عبداللہ، تعال عبداللہ، عبداللہ مسجد میں آ، مسجد کے اندر آ جاؤ۔ یہ ہے، ادھر پیغام محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ انہوں نے تو کر کے دکھایا، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔